اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. تو خوف کے وقت آپ ان کے لیے صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز ان کو پڑھائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے معاک آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحہ بھی ساتھ. فَإِذَا سَجَدُوا پس جب یہ جماعت سجدہ کر لے تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور آ جائے وہ جماعت دوسری کہ لم یصلوا جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور وہ بھی لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اسلحہ. کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر جو ہے وہ اس بات کو چاہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ کاش تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحوں سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے بچاؤ کے سامان سے. تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پس وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں ایک ہی بار حملہ کرنا یک بارگی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور جہاں تک اسلحہ اٹھانے کی بات ہے تمہارے اوپر حرج نہیں ہے اس بات میں کہ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو بیماری میں ہو کہ ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اتار دو اپنے اسلحہ. وخذوا حذرکم لیکن تم پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذابا مہینا ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا اور اس آیت کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں. آج اس آیت کا تیسرا درس ہے. تو جس طرح نماز کے اندر مختلف نمازیں ہمیں سکھائی گئی ہیں 5 نمازیں تو وہ ہیں جو فرض نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء. اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے جیسے صلاۃ التہجد ہے اور اسی طرح اشراق کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے اوابین کی نماز ہے صلاۃ التوبہ ہے صلاۃ التسبیح ہے اور اسی طرح بہت سی نمازیں. تو انہی میں سے ایک نماز جو ہے صلاۃ الخوف ہے. تو صلاۃ الخوف خوف کے وقت کی نماز. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس نماز کا صلاۃ الخوف کا تذکرہ کر کہ جب دشمن ارد گرد موجود ہو آمنے سامنے دائیں بائیں موجود ہو اور جنگ کی حالت ہو اور انتہائی خوف ہو دشمن کا تو اس حالت میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز تو پڑھنی ہے. اب نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز صلاۃ الخوف میں مختلف مسائل جو پچھلے 2 درسوں میں گزر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. اس میں نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے کیوں پڑھی جاتی ہے اور نماز خوف کا طریقہ کیا ہے یہ سارا جو ہے تفصیلاً گزر چکا ہے. اور اس میں ایک رکعت علیحدہ پڑھنے کے 2-3 طریقے جو ہے وہ کل کے درس میں گزرے ہیں کہ جب 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے سفر میں اگر سفر میں ہے تو جو ہے ظہر عصر اور عشاء یہ 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو 2 رکعتوں میں سے ظاہر بات ہے ایک رکعت امام کے ساتھ آئے گی اور ایک رکعت علیحدہ پڑھنی ہوگی. تو یہ علیحدہ ایک رکعت پڑھنے کے کیا طریقے ہیں یہ بھی 2-3 طریقے کل کے درس میں تفصیلاً گزر چکے ہیں. اسی طرح اگر مقیمی ہیں اپنے مقام پہ موجود ہیں تو ظاہر بات ہے مسافرانہ نماز تو نہیں ہوگی نماز مکمل ہوگی. تو اس صورت میں 4 رکعتیں ہو جائیں گی. تو 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھنے کی جو ہے 2 امام کے ساتھ 2 اپنی. تو ان کا جو طریقہ ہے یہ بھی کل کے درس میں گزر چکا ہے. اور اسی طرح
مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی گزر چکا ہے۔ اسی طرح دشمن اگر دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف ہو تو حضور نے سب کو نماز پڑھائی ہے، کیونکہ دشمن سامنے ہے، اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی صورت کیا ہے وہ بھی کل کے درس میں بیان ہے۔ تو یہ مختلف حالات میں مختلف صورتیں ہیں صلاۃ الخوف کی، جو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے آیت میں بیان فرما دی۔ اور آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن کا بھی منصوبہ ہوتا ہے۔ جنگ کے اندر سب سے کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں، کامیاب جن کی کامیاب پلاننگ ہو، جن کا منصوبہ کامیاب ہے۔ تو دشمن نے بھی ایک منصوبہ بنایا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں دشمن سے چالاکی سے برتنا چاہیے اور وہاں غفلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت بڑا جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ احد میں حضور کمانڈر تھے، تو آتے ہی حضور علیہ السلام نے جو احد کا میدان تھا اس کا جائزہ لیا۔ حضور نے گھوڑے میں گھوم پھر کے سارا میدان دیکھا کہ ابھی اس میں جنگ ہونی ہے، ہم اپنے لشکر کو کس طرف لگائیں۔ پھر حضور نے دیکھا کہ اس طرف اگر ہمارا لشکر کھڑا ہو تو پیچھے ساری پہاڑی ہے، پیچھے سے ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا، تو اس جگہ حضور نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا۔ لیکن جو ایک سائیڈ پہ درہ تھا، جو چھوٹی پہاڑی تھی، پہاڑی کا نچلا حصہ، تو وہاں سے حضور کو خطرہ تھا کہ یہ کافر گھوم کے یا کسی طریقے سے وہاں سے حملہ نہ کریں، تو حضور علیہ السلام نے وہاں جو ہے تقریباً 30 کے 40 تیر سوار لوگوں کو، کہ تیر مارنے والوں کو وہاں کھڑا کیا کہ آپ نے کسی صورت میں وہاں سے آپ نے اترنا نہیں ہے۔ تو جب وہ اتر گئے، بعد میں جنگ یہاں کافر بھاگنے لگے اور کافروں کو شکست ہو گئی اور بھاگ گئے، تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ امیر نے کہا بھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے تو جنگ تک کہا تھا، جنگ تو ختم ہو رہی ہے، وہ کافر بھاگ گئے ہیں، اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمن کی صفوں میں تھے، انہوں نے کافروں کو جمع کیا اور پیچھے سے اس درے سے آ کے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی زخم آئے، حضور کے دندان بھی شہید ہوئے، حضور گر بھی گئے، اور حضور کے بارے میں شہادت کی خبر بھی پھیل گئی، اور اسی طرح 70 کے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے۔ تو ان کتنا نقصان ہوا۔ تو جنگ میں پوری حکمت عملی کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ اگر جو ہے وہ جنگ نہ کی جائے تو ایک ہی لمحے میں اپنا جو ہے اپنی فوج کا، اپنے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز خوف کا یہ طریقہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دشمن سے حفاظت اختیار کی جائے۔ آگے اللہ نے بتا دیا ان کے منصوبے کا بھی کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر اس بات کو چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، یہ ان کا منصوبہ ہے کہ لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کسی وقت بھی اگر تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِکم، اور اپنے بچاؤ کے سامان سے۔ چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کو علیحدہ رکھوں، بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں، تو حالانکہ جنگ کے دوران کو توجہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنی توجہ جو ہے دشمن کی طرف بھی رکھنی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اسلحے کو پہن کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ صلاۃ الخوف، کیونکہ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی وقت بھی تھوڑا سا غافل ہوں گے تو اس غفلت سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور ظاہر بات ہے انسان بظاہر جنگ سے جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہی انسان غافل ہو سکتا ہے، نماز کی حالت میں غافل ہو سکتا ہے کہ چلو یار نماز تو سکون کے ساتھ پڑھ لیں، اور اسلحہ جو ہے کسی کمرے میں پڑا ہو یا دور پڑا ہو یا بیرک میں پڑا ہوا ہو یا چوکی میں پڑا ہو اور آدمی دوسری جگہ آ کے نماز پڑھ رہا ہو، ایسا اجازت نہیں۔ جنگ کی حالت میں اسلحہ پہن کے نماز پڑھو یا اسلحہ جو ہے وہ بالکل سامنے رکھ کے نماز پڑھو، اسلحے سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو دشمن تو یہ پہلے ہی چاہتا ہے، اس کا منصوبہ ہے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ وہ تم پر ایک ہی بار میں یک بارگی حملہ کر دے،
ایک بار حملہ کر کے تمہارا کام تمام کر دیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ کفار نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہوں گے تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ جس طرح پچھلے درس میں بھی گزرا ہے کہ نماز عصر آ رہی تھی تو کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب ان کی ایک ایسی نماز آ رہی ہے کہ جس کو یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی عصر کی نماز۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو اب بیشتر اس کے قبل اس کے کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کرتے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نماز خوف کا طریقہ بتلا کر دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی طریقے پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ سب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، میں نے تفصیلاً بیان فرما دیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سب اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سب کی خواہش ہو۔ جیسے صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں حضور کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور قریب تھا کہ اگر اس میں بات چیت کی جائے تو وہ آپس میں بھی لڑ پڑیں۔ ایک گروہ کہے کہ ہم حضور کے پیچھے پڑھیں گے، تم علیحدہ پڑھ لو، دوسرا کہے گا کہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے وہ ان کی محبت تھی۔ تو اب بھی اگر کسی ایسی شخصیت پر مجتمع ہو جائیں اور یہ خواہش ہو کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر یہ نماز کا طریقہ ہے۔ ورنہ دوسرا طریقہ جو عام ہے کہ ایک جو ہے پوری نماز پڑھ لے، پھر دوسرا جو امام ہے وہ دوسری جماعت کو جماعت کروا دے، یا 2 3 4 جماعتیں الگ الگ طے کر دی جائیں، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے وہ نمازیں کروا دیں تاکہ دشمن سے بھی غفلت نہ ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سارے طریقے اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دوران جنگ تھوڑا بہت موقع مل جائے، کہ موقع ملے گا تو اس دوران نماز پڑھیں گے۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن سے غافل ہو جانا باعث نقصان ہو سکتا ہے تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت، عام حالات میں نہیں، بالکل ایسے حالات میں کہ آپ بالکل غافل ہی نہیں ہو سکتے، عین جنگ کے اندر ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی، جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس دوران ایک لمحہ بھی نہیں مل سکا کہ آپ نماز پڑھ سکیں، تو اس صورت میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ اندازہ لگائیں کہ قضا کرنے کا نقصان شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ تو ایک نماز تو اتنا بڑا نقصان ہے، لیکن چونکہ یہاں عذر بن رہا ہے تو عذر کی وجہ سے کہ دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور ہم ایک لمحے کے لیے سر بھی باہر نہیں نکال سکتے یا پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، ایک لمحے کے لیے ہر آدمی ہر وقت چوکنا کھڑا ہے اور لڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت میں جو ہے نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق تھا، جنگ خندق، ساری دنیا کا کافر، پورا جزیرہ عرب سب نے مل کے، یہودیوں نے سب کو اکٹھا کر لیا، مشرکین مکہ بھی تھے اور عرب کے دوسرے قبائل بھی تھے کہ سارے مسلمان مدینہ میں جمع ہیں، اگر ہم مدینہ کو ہی مٹا دیں تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے، آگے یہ مسئلہ چلے گا ہی نہیں۔ اس پر سارے جمع ہو گئے، اور غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ احزاب نازل ہوئی، احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے گروہ، بہت سے لشکر جنہوں نے مل کر جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے حملہ کیا۔ تو یہ انتہائی خطرناک جنگ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہ کے اس کو لڑنا چاہتے تھے، چونکہ باہر دشمن اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، تو اس لیے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا اور شہر مدینے کا جو اسلامی ریاست تھی اور اسلامی دارالحکومت تھا تو اس کا بھی نقصان ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے رائے لی، مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ یہاں عرب کے نہیں تھے، یہ فارس سے آئے تھے، آ کر مسلمان ہوئے تھے اور عظیم المرتبت صحابی تھے، اللہ کے نبی کے جانثار تھے،
تو انہوں نے سب صحابہ نے مشورہ دیا، تو انہوں نے حضور کو مشورہ دیا، حضور ہمارے فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن زیادہ ہو جائے اور ہمیں شہر کے اندر لڑنا پڑ جائے اور شہر کی بھی حفاظت ضروری ہو اور تعداد بھی کم ہو، تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں، بڑا گڑھا بنا دیتے ہیں تاکہ دشمن اس کو کراس ہی نہ کر سکے، جو بھی اس کے قریب آتا ہے تو ہم یہاں سے اس کی طرف سے تیر پھینکتے ہیں اور وہ اسی گڑھے میں، اول تو گڑھے میں وہ گر جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، نہیں تو وہ جو ہے وہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خندق کھودنے کا حکم دیا اور کئی دن جو ہے مشقت کے ساتھ دن رات لگا کے صحابہ نے وہ خندق کھودی۔ اور پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لشکر جو تھا، دشمن جو تھا، وہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ ہوا تھا، پورے عزم اور عزائم کے ساتھ حملہ ہوا تھا، اس لیے وہ مسلسل تیر برسا رہے تھے اور مسلمان بالکل کسی جگہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن غزوہ خندق کے دن جو ہے 4 نمازیں قضا ہو گئی، 4 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ پھر جو ہے جب جنگ مغرب کے وقت ختم ہوئی تو پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گئی اور عشاء کے بعد جو ہے وہ یہ نمازیں جو ہے وہ قضا کی گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور کے لیے بھی اتنی سختی ہوئی، آپ علیہ السلام کے لیے بھی اتنا خوف ہوا اور اس طرح حملہ کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو 4 نمازیں قضا کرنی پڑی۔ تو بہرحال یہ کبھی ایسی صورت بھی آ سکتی ہے، یہ انتہائی آخری قسم کی صورت ہے کہ بالکل جنگ جاری ہو اور ایک لمحہ بھی نہ مل پا رہا ہو اور دشمن بالکل جو ہے وہ اوپر گولیاں اور جو ہے وہ تیر اور ہر چیز برسا رہا ہو اور مسلسل جنگ ہو تو دشمن سے نقصان کا انتہائی خطرہ ہو، تو اس لیے ایسی حالت میں نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے ان کی، اس میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے بعد صحابہ کا جب زمانہ تھا خلفائے راشدین کا، تو مسلمانوں نے ایران کا ایک قلعہ تھا، قلعہ تستر، اس قلعہ پر سحری کے وقت حملہ کیا، صبح کی ابتدا میں سحری کے وقت، تہجد کے وقت حملہ کیا اور اس کا اندازہ نہیں تھا ان کو، تو اسی دوران نماز فجر بھی ان کو ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ جنگ اتنی تیز شروع ہو گئی کہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی نقصان ہے اور جو ہے رک جاتے ہیں تب بھی نقصان ہے، تو اس لیے نماز فجر کا وقت بھی نکل گیا اور مسلمان صلاۃ الخوف بھی ادا نہیں کر سکے، یعنی آدھے آدھے ہو کہ جس طرح پیچھے صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہوا ہے کہ ایک گروہ پڑھ لے پھر دوسرا پڑھ لے، صلاۃ الخوف بھی ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور جنگ جاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو اور قلعہ فتح ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے نماز فجر جو ہے پھر سورج نکلنے کے بعد ادا کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ادائیگی میں مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ دنیا و ما فیہا کے جو خزانے ہیں وہ مل جاتے تو تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی کہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور نماز بھی ادا ہو گئی، اگرچہ بعد از وقت ہوئی۔ تو بہرحال اس قسم کی صورتحال بھی واقع ہو سکتی ہے اور یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ طریقے شاذ و نادر ہیں لیکن بہرحال مسائل ہیں، قرآن میں موجود ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی وقت بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے ان حالات میں ان طریقوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عذر میں رخصت عطا فرمائی ہے اسلحہ رکھنے کی، کیونکہ جنگ کی حالت میں اسلحے کو ہمیشہ، پیچھے جتنی بھی آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں ہر ایک میں کہا کہ اپنا اسلحہ پکڑ لو، اسلحہ ساتھ رکھو، اسلحہ پہنے رکھو، اسلحہ پہن کے نماز پڑھو، اسلحے سے غافل نہ ہو جاؤ۔ تو عذر آ جائے تو عذر میں رخصت ہے۔ اب عذر کیا ہے کہ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم عدم من مطر، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے بارش کی وجہ سے، مسلسل بارش ہے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، تو ان تضعوا اسلحتکم، تم اپنے ہتھیار اتار دو۔ چونکہ آیت کے پہلے حصے میں ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا حکم تھا، حتیٰ کہ نماز کے وقت بھی ہتھیار پہننا، ہتھیار ساتھ رکھنا ضروری فرمایا تھا۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر ہو، یعنی بارش ہو جائے
یا تم میں سے کوئی مجاہد بیمار ہو جائے تو اپنے ہتھیار اتار لے، اور اس اتار لینے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بھی فرمایا ہے مگر یاد رکھو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان اس حالت میں بھی ساتھ رکھو، اختیار کرو، اپنے دفاع سے غافل نہ ہو۔ جب دشمن حملہ کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بارش ہو رہی ہے، یا مجاہد بیمار ہے تو وہ مجاہد کو یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ بیمار ہے، تو کم از کم اسلحہ اتار لو، اتار کے رکھ لو، لیکن اپنا بچاؤ کا سامان اپنے قریب رکھو، کہ اسلحہ اتار کر ایسی جگہ نہ رکھو کہ جہاں سے بوقت ضرورت فوری طور پر پھر دستیاب نہ ہو سکے، بلکہ اپنے قریب رکھو، اپنی نگرانی میں رکھو، تاکہ اگر انتہائی ضرورت پڑ جائے تو فوراً اس اسلحے سے لیس ہو سکو، اس کو استعمال کر سکو، اپنی جان کی حفاظت کر سکو۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ بھی اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان ہی نہیں ہے۔ علماء کو کہتے ہیں کہ علماء مولوی ہمارے رستے میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ تم اسلحہ نہ بناؤ، فوج کو منظم نہ کرو، جدید ترین ہتھیار نہ بناؤ؟ حالانکہ علماء تو اس پہ زور دیتے ہیں، قرآن زور دے رہا ہے کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، اپنے دشمن پر نظر رکھو، ان سے بہترین تیار ہو رہو، ان کی تیاری سے زیادہ تیاری کرو۔ یہ تو قرآن کے حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیار کرو جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو قوت کی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اپنی نالائکیاں ان جملوں کے پیچھے نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومتیں دی، وزارتیں دی، تو تم نے ملک کا کیا بیڑا غرق کر دیا، اور جو ہے تانا علماء کو دیتے ہو، اہل دین کو دیتے ہو، اور ملک جو ہے قرضوں در قرضوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ گزشتہ 400 سال سے، 4 صدیوں سے یہی حالت ہے مسلمان کی۔ دشمن ہر محاذ پر مسلمانوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بالکل پسپا ہو رہے ہیں، ان کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے تیر اور تلواروں کی جنگیں ہوتی تھیں، بلکہ اب تو یہ جو ہتھیاروں کی جنگ ہے، یہ ہتھیاروں کی جنگ بھی پیچھے چلی گئی ہے، اب تو بٹنوں کی جنگ ہے۔ ایک بٹن دباؤ، اگر اس کی طرف سے آنے والے ایٹم بم کا دفاع نہیں کر سکو گے تو سارا ملک غرق ہو جائے گا۔ وہ تو وہاں کوئی فوج نہیں آئے گی، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اب تو جدید ترین میزائل ہیں جو 6-6 7-7 ملک دور سے کراس کر کے فضا آتے ہیں۔ تو اس لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار اسلحے کا، اپنے بچاؤ کے سامان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھیں پہاڑوں سے معدنیات نکالنی ہو یا زمین سے تیل نکالنا ہو تو تب بھی ان کے پاس اپنی کوئی مشینری نہیں، تب بھی جا کے یہود و نصارہ کو کہتے ہیں او ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، نہ اوزار ہے نہ ٹیکنالوجی ہے۔ ماہرین بھی ان کو باہر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ مقروض ملک ہے تو اتنے زیادہ ان کے جو ہے فیسیں اور ان کی خدمت اٹھا کے باہر سے ماہرین منگواتے ہیں، مشینری بھی باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر محاذ پر مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنا تیل اور جتنے ذخائر اللہ نے مسلمان ممالک میں رکھے ہیں، یورپ کو کوئی نہیں دیا، وہاں تو برف برف، ان کے پاس تو خشک دریا بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو دو دریا ہیں وہ بھی سرد پانی کے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ہیں، ٹھنڈے پانیوں میں جہاز نہیں چل سکتے، اور آدھے سال سے زیادہ عرصہ تو وہاں برف جمی رہتی ہے۔ یہ گرم پانی جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ترکی ہے اور یہ ہمارے ملک ہیں، ہر ایک کے دریا جو ہیں، ہر ایک کے جو سمندر اور دریا ہیں، سارے کے سارے گرم ہیں، پورے سال کے کسی حصے میں بھی یہ جمتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کمی ہمیں عطا نہیں کی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ہر وسائل موجود ہیں، مگر اغیار جو ہیں، غیروں نے ان کے دماغ اس قدر معوف کر دیے ہیں کہ یہ اپنے وسائل سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ پابندیاں لگا دی ہیں، آپ اپنا تیل نہیں نکال سکتے، آپ اپنے ذخائر نہیں نکال سکتے، آپ اپنا یہ نہیں کر سکتے، اور کبھی اجازت مل جائے تو اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اپنے اوزار نہیں ہے، اپنے ملک کے ماہرین ان کے پاس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عُتَادٌ،
حضور نے فرمایا کہ ہر موقع اور ہر حالت کے لیے حضور علیہ السلام سامان تیار رکھتے تھے. یہ حدیث میں الفاظ لکل حال، حضور ہر حالت کے لیے عندہ ان کے پاس عتاد اس موقع کا سامان ہوتا تھا. مگر آج مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، صنعت و حرفت کے میدان ہے، تجارت ہے، جنگ ہے، غرض کے ہر میدان آج مسلمان دوسروں کا دست نگر بنا ہوا ہے، دوسروں کی خدمت کا محتاج. آپ سعودیہ کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے نوجوانوں کو کھڑا نہیں کیا، عیاشیوں میں لگے رہے. اور عربوں کو دیکھیں، اور باہر سے یہود و نصارہ سے فوجیں منگا رکھی، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان کی فوجوں کو بٹھا رکھا ہے، اور جو ہے ماہانہ جو ہے وہ $1 ٹریلین کے حساب سے ان کی تنخواہیں دیتے. اور پھر انہوں نے ان کو آپس میں لڑا دیا تاکہ ہمارا اسلحہ بک سکے، ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تاکہ یہ بھی ہم سے اسلحہ خریدیں، وہ بھی ہم سے اسلحہ خریدیں. تو ہر میدان میں ہم غیروں کے دست نگر ہو گئے. تو لہٰذا دشمن کی زد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بار بار فرمایا کہ آپ کو انتہائی عذر کی حالت میں جنگ میں اسلحے سے غافل ہونے کی اجازت ہے. وہ بھی اسلحہ اتار کے رکھ سکتے ہیں، بیمار ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ان کا جو بچاؤ کا سامان ہے وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہی رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اچانک حملہ ہو جائے تو پھر تم جو ہے اس کو تلاش کرتے رہو. آگے آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر تم مستعد ہوگے، چاق و چوبند ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہی دشمن کو سزا دلوا دے گا. ورنہ اپنے قانون مکافات جو اللہ کا ہے اس کے مطابق ان کو آخرت میں تو ضرور سزا مل کر رہے گی. تم اپنے بچاؤ کا سامان بہرحال تیار رکھو، کافروں سے اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے. اگر تمہارے اندر جذبہ جہاد ہوا، تمہارے اندر لڑنے کی طاقت ہوئی، تم اپنے دفاع سے غافل نہ ہوئے، تمہاری ٹیکنالوجیاں ہر چیز تمہاری تیار ہوئیں اور تم اسباب کے درجے میں مستعد ہو کے لڑ پڑے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے اور پوری دنیا میں اس کے غلبے کے لیے یا اللہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو بھی یا اللہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہر وقت جذبہ جہاد سے سرشار فرمائیے. یا اللہ تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں غافل نہ فرمائیے. یا اللہ غفلت بھی موت ہے. یا اللہ ہم آج ناکامی کی طرف جا رہے ہیں غفلت کی وجہ سے. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائیے، ہمیں مستعد فرمائیے، قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی بے برکتیوں اور نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے. جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.